NCN کے حالات حاضرہ میں میں ہوں سیمسن جاوید۔ حالات و واقعات پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریورنڈ عرفان جیمز صاحب، جو پہلے بھی آ چکے ہیں اور بہت ہی اس وقت فکر مند بھی ہیں حالات و واقعات پر، اور ایک موومنٹ کو لے کر پورے پاکستان کی طرف رواں دواں ہے۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ریورنڈ عرفان جیمز صاحب، خوش آمدید۔ بہت شکریہ سر، آپ نے دوبارہ یہ اپرچونٹی دی کہ آپ کے ساتھ اس کے پروگرام میں آ کر بات کر سکیں۔ جی، تازہ ترین حالات یہ ہیں کہ 3 اگست کی شام پشاور لالہ زار کرسچن کالونی میں شفائی عبادت کے دوران چرچ پر حملہ ہوا، توڑ پھوڑ کی گئی اور مقامی پاسٹر ذوالفقار گل زخمی ہوئے۔ اس کے بعد منی پور تشدد، جلاؤ گراؤ اور سلسلہ بستور جاری، 2 مکان نظر آتش کر دیے گئے۔ اسمبلی 9 اگست کو تحلیل ہو جائیں گی۔ نگران حکومتوں کی زیر نگرانی نئے الیکشن ہونے ہیں۔ موجودہ حکومت نے جس تیزی سے قانون سازی کی ہے مثال نہیں ملتی، مگر اقلیتیں 25 سال کی جد و جہد کے بعد بھی اپنے ووٹ، اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کا یہ حق حاصل نہیں کر پائے۔ حکومت نے اقلیتوں کے اس بنیادی مطالبے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ حکومت نے جبری کم عمری تبدیلی مذہب و نکاح کی روک تھام، اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ اسلام آباد میں پچھلے ماہ ایک جج کی اہلیہ نے گھر میں کام کرنے والی ایک ملازمہ کی ایسی پٹائی کر ڈالی کہ اس کے سر میں چوٹ آئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے اور اس کے بازوؤں کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں، اور کیس آگے چکے بڑا، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کی ضمانت قبل از گرفتاری ہو چکی ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری خبریں ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ 11 اگست کو یوم اقلیت بھی منایا جا رہا ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو یہ ساری جو ایک مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، تو میں پہلا جس طرح میں ہیڈ لائن آپ کو بتائی ناظرین کہ پشاور میں چرچ پر حملہ ہوا، وہاں کے جو اندر فرنیچر تھا اس کی توڑ پھوڑ ہوئی۔ تو ریورنڈ عرفان جیمز صاحب، پشاور میں ایسا واقعات دیکھنے میں نہیں آتا تھا۔ لوکل سطح پہ دہشت گردی ضرور تھی جو آل سینٹ چرچ پر ہوئی، بڑی جانوں کا زیان ہوا۔ یہ کس طرف ملک چل نکلا ہے اور جو عدم برداشت ہے؟ جی سر، جس طرح آپ نے بڑی واضح طریقے سے بتایا کہ پشاور میں چرچ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، تو پشاور ایک ایسی سرزمین تھی جسے ہاسپٹیلٹی کی لینڈ کہا جاتا تھا، اور یہاں پہ ہمیشہ اقلیتوں کا بہت خیال رکھا گیا۔ لیکن انفارچونیٹلی 2007 کے بعد جب وہاں سے سکھ کمیونٹی ایویکویٹ ہوئی، جب فاٹا کے اندر طالبانوں نے کنٹرول سنبھالا اور پھر سکھ لوگوں کے اوپر ٹیکس بھی لگا دیا گیا اسلامی شریعہ کے مطابق، تو بیچارے باجوڑ سے اور خاص طور پہ باڑہ سے نکلے اور وہ پنجاب میں آ کر سیٹل ہوئے، خاص طور پر جو حسن ابدال ہے وہاں پہ۔ سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ایک تو قابل مذمت ہے، کیونکہ جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عقائد کی عزت ہونی چاہیے، جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سویڈن جیسے ملک کی مخالفت کریں کیونکہ وہ کر رہے ہیں اور یہ قابل مذمت ہے، لیکن آپ اپنے ملک میں اپنی منارٹیز کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ آپ یہ دیکھیں، ابھی ریسنٹلی محرم گزرا، اور میں جس علاقے سے ہوں وہاں پہ تو 2 مہینے محرم جو ہے وہ رہتا ہے، اور 40ویں تک، اس کے 40ویں کے بھی 5 7 8 دن تک جو ہے نہ کوئی شادی ہوتی ہے، نہ کوئی نکاح ہوتا ہے، نہ کوئی منگنی ہوتی ہے، نہ گھر میں کوئی ٹی وی لگا سکتا ہے، اور نہ لگاتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ اسلام کی اور اپنے پڑوسیوں کی عزت کرتے ہیں۔ اور یہی عدم برداشت ہے جو آہستہ آہستہ معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور رات کو ہم دیکھتے ہیں یہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ جس طرح ایک شخص بڑی جارحانہ انداز سے آیا چرچ میں اور اس نے پادری صاحب کو زد و کوب کیا، اس پر حملہ کیا، چرچ کے تقدس کو پامال کیا۔
So I think entire world should know that what the things are going on in Pakistan. Every person should know that Islamophobia should not be prohibited in the entire world. But what about the Christianophobia? What about that the Christians and the minorities are being assassinated every day in Pakistan, and especially in Peshawar? It's a very alarming situation because a couple of weeks ago, Sikh community, their representative were targeted, and this is not the single incident which happened in Peshawar. Couple of incidents happened in last 2 years, and this is very, very alarming. And I think I'm not only going to condemn that, but I would like to bring the concentration of entire world, entire Christian community, that they should raise voice against such incidents, because every day they are just doing such activities against Christian community and against the minorities which are living in KPK. And I think this is not only condemnable, but the government should take strict action against the culprit, that they can make this possible, that the government writ is like totally applicable throughout in KPK. According to you, who's responsible about Islamic phobia? Because Muslim country and especially Imran Khan speech in a UNA and repeated there, a European country and other country spread Islamic phobia. So that means one side Islamophobia and other side Christian phobia, and also in Manipur, India. So what you can say about who's are responsible about Islamic phobia? I think every society and every community should give respect to every religion. But when we are expecting that we should get respect, and instead of that, we are not respecting other religion. I am not agree with ex-Prime Minister Imran Khan as he speaks in the United Nations that there is Islamophobia, and it has been raised to its space. But unfortunately, he didn't talk about the forced conversion which is happening in Pakistan. He didn't talk about the 295 misuse which is happening in its own country. He didn't talk about the things which are going on against the Christians, against the minorities, why Hindus are going from Pakistan, why Christians are not safe, why every day people are attacking their residents and their community, and specifically their churches. So he didn't talk about such things. All the time, they are just making fool of the world and saying, we are celebrating minority days, so-called minority days. It will be just celebrated in the President House, or some so-called leaders will go there. They will get some pictures, and that will be published in the newspaper, and entire world, they will be made fool while let them know that, yes, we are celebrating Minority Day. So I think as they blame that the Western world is responsible for Islamophobia, I would say that entire Islamic states and entire Islamic countries are responsible, as provoking, and they are encouraging such elements like Tehreek-e-Labbaik, Ya Rasulullah, and other terrorist groups which are active in Pakistan. After the incident, you saw that how there was a Islamic group that they just bluntly said that we are going to attack entire churches in Pakistan. So nobody take any strict action against this. So I would say that there is not such kind of Islamophobia as there is a Christianophobia in all Islamic countries. मैं एक और बात पूछना ये चाहूँगा कि कानून साजी का मैंने जिक्र किया कि बहुत तेजी से मौजूदा हुकूमत 9 अगस्त को हुकूमत को तलील करेगी, बड़ी तेजी से कवानीन किए, और अब 11 अगस्त आने वाली है। 2010 में जब स्पीच की आसफ अली जरदारी जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा बल्कि कायदे आजम की स्पीच जो 11 अगस्त 1947 की थी कि किसी को किसी पर रंग, नस्ल और मजहब पर पाबंदी ना होगी, आज़ादी होगी, इस तरह, और ये दिन मुकर्रर किया कि सरकारी सतह पर मनाया जाएगा। तो हम कैसे मनाएं जब आप देख रहे हैं हमारे यहाँ दिन ब दिन क्रिश्चियनोफोबिया या अकलियतों के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, मुश्किलात दिन ब दिन
ایک طرف فورس کنورژن ہے، پھر 295 لگ رہی، اور مقامی طور پر چھوٹے چھوٹے جواز لے کر جیسے سرگودا میں 3 واقعات ہوئے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ حکومت سنجیدہ نہیں، ہمارے ساتھ کوئی قانون سازی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ جی. I would say that it's not a minority day. It's a black day for non-Muslims of Pakistan. The first thing. Second, and you said that they made some amendments in the law and such policies that they adopted. Actually, they totally neglected the presence of minorities in Pakistan. اب ان قوانین کی جو اس میں انہوں نے ترمیم کی ہے یا نئے وہ قوانین کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، تو ان کی جتنی بھی ان قوانین کو فلور آف دا ہاؤس پیش کیا گیا یا انہیں پاس کیا گیا اس بل کو، تو اس میں تو مائنورٹیز کی کوئی موجودگی ہے نہیں. تو یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی نظر میں مائنورٹیز کی کوئی وقت نہیں ہے. اور اگر یہ واقعات آج پاکستان میں ہو رہے ہیں، دیٹ مینس the state and the government of Pakistan, they are totally not interested in the concern regarding the issues which minorities or non-Muslims of Pakistan are facing. They are even not in the position that how they can tackle, how they can give an optimal solution in regards of such things which are happening. Forced conversion اب آپ دیکھیں یہ ایسی کمیٹیاں بنا دیتے ہیں. میں کرسچن ہوں، میرے عقائد کا بہتر پتہ ہے، آپ میرے لیے ایک کمیشن بناتے ہیں اور اس کمیشن کا ہیڈ اپ ایک ایسے مولوی کو بنا دیتے ہیں جو سندھ کے اندر جبری مذہب تبدیلی کا سب سے بڑا جو ہے وہ ہیڈ ہے. تو ایسے آپ ہمارے ساتھ تو مذاق کر رہے ہیں، لیکن دنیا کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے، اور اب کوئی بیوقوف بنے گا بنے. اب ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، چاہے ہمارے اوپر کل کو زبردستی یا بے گناہ، جس طرح پہلے بھی لوگوں کے اوپر ماضی میں انہوں نے 295 کے واقعات دہرائے، اگر کسی کے اوپر ہوتا بھی ہے، ہم اپنے حق کی آواز نہیں دبنے دیں گے، چاہے یہ ہمیں جس طرح بھی ڈرائیں گے، جس طرح بھی دبانے کی کوشش کریں گے. وی ول فائٹ فار دا رائٹ. اب دیکھیں آپ پاکستان میں رہتے ہیں، 25 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، کوئی بھی پاکستان میں رہنے والا اقلیت اپنے لیے اپنی مرضی کا نمائندہ سلیکٹ نہیں کر سکتا جو فلور آف دا ہاؤس آپ کے حقوق کی، آپ کے مسائل کی، آپ کے کنسرنس کی بات کر سکے. آپ ہمارے لیے ایسے طوطے لا کر بٹھا دیتے ہیں. They always praise their parties and they always talk about the SOPs which are given under the deadlines of their concerned parties. They can never and they never did such things. کہ ابھی کسی نے آپ دیکھ رہے فورس کنورژن کے اوپر بات نہیں کی. دوسری چیز یہ ہے کہ جبری مذہب تبدیلی کے بعد 295 کا مس یوز ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. تو ہم تو ٹوٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ نہ صرف حکومت کی نااہلی ہے، بلکہ یہ سراسر نان مسلمز آف پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے نمائندے اسمبلیوں میں ہوتے الیکٹڈ تو یہ آواز اٹھا سکتے تھے؟ جی سر، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جب بھی کوئی بات کرنی تو فلور آف دا ہاؤس ہی آپ کر سکتے ہیں، وہیں سے آپ کے قوانین بنتے ہیں، وہیں سے آپ کے قوانین کے اوپر امینڈمنٹ ہوتی ہے. تو اگر ہمارے وہ لوگ، وہ نمائندے جن کو ہم الیکشن کے تھرو لے کر آتے، میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ضرور بات کرنی تھی. کیونکہ اب تو ایک شخص 5 دفعہ 6 دفعہ اگر ایم ایل اے بنتا ہے تو اس لیے کیونکہ اس کے اوپر پارٹی کی کرم نوازش ہے. لیکن اگر آپ ایک دفعہ ایم ایل اے بنتے اور حکومت میں رہ کر یا آپ اقتدار میں آ کر ایوان میں بیٹھ کے ملک کے اندر رہتے ہوئے مسائل کے اوپر اپنی قوم کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو نیکسٹ ٹائم آپ کو کوئی بھی بندہ ووٹ نہیں دے گا. تو اگر آپ نے الیکشن کے تھرو اپنے لوگوں کو لے کر آئے ہوتے تو ضرور آپ کی آواز اٹھتی تھی. آپ ٹھیک کہتے ہو. ایک جیسے ہی 11 اگست یا کہہ لیں کہ اگست شروع ہوتا ہے تو پھر 14 اگست کی بھی تیاری شروع ہو جاتی ہے، 11 اگست کی بھی. پھر یہ بحث یہ بھی چل نکلتی ہے کہ یہ ہم کیسے منائیں، یا یوم سیاہ منائیں، یا ریلی رائٹ کی ریلی نکالیں. تو یہ آپ کے خیال میں کہ ہمیں یوم سیاہ منانا چاہیے، جبکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کا ہمیں اقلیتوں کو احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اس ملک کے میں رہتے ہیں اور ہماری خدمات لازوال ہیں، لازوال، اور اسی طرح ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں جیسے دوسرے کر رہے ہیں. اور آج تک کوئی دہشت گرد، کوئی
منفی جو سرگرمی ہے، کوئی کرسچن انوالو نہیں ہے، تو پھر ہمیں الگ کیا گیا ہے 14 اگست سے، یا کیا اس کو کس حوالے سے آپ 11 اگست کو لیتے ہیں؟ جی سر، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں اور خاص طور پر نظام عدل میں ابھی بہت سی ایسی خامیاں ہیں جن کے اوپر کام کرنا ہے، جن کے اوپر کام کر کے ترمیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جج کی بیوی اپنے گھر میں ایک ملازمہ کو اس قدر تشدد کا نشانہ بناتی ہے کہ اس کے سر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور اس کو کئی دن بھوکا رکھا جاتا ہے، اس کی چیسٹ کے اوپر، اس کی کمر کے اوپر ایسے تشدد کیا گیا کہ وہ بچی اب زندگی اور موت کی کشمکش میں ایک ہسپتال میں پڑی، اور پھر آپ کی اسلام آباد کی پولیس جاتی ہے اور اس کے ماں باپ سے زبردستی سائن کروا کے لے آتی ہے، اور پھر جج جو ہے وہ کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ ہمارا تو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے کیونکہ میری بیوی تو مینٹلی طور پر جو ہے وہ ڈسیبل ہے، وہ فٹ نہیں ہے۔ تو یہ کیسی مینٹلی طور پر ڈسیبل خاتون ہے جو اپنے 3 بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے، وہ ان کو اٹھاتی ہے، وہ ایک عام انسان، ایک عام ماں کی طرح اپنے بچوں کو اپنی ہر وہ سہولتیں دیتی ہے، لیکن وہ کسی پرائے کی اولاد کو جو غریب ہے اسے مارتی ہے، تشدد کا نشانہ بناتی ہے، اور پھر ایسے کسائی کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ آپ کے ادارے سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی پولیس سپورٹ کر رہی ہے، اور پھر اس کو رہائی بھی مل جاتی ہے کیونکہ وہ ایک جج کی بیوی ہے۔ تو جہاں پہ اس طرح کا عدل و انصاف ہو، میرے خیال سے وہاں پہ کوئی بھی آزادی نہیں منا سکتا۔ صرف مائنورٹیز ہی نہیں، پاکستان میں رہنے والے، آپ کسی بھی شخص سے پوچھیے آپ کا مستقبل کا پلان کیا ہے، اس کی پہلی خواہش ہے کہ وہ پاکستان سے باہر بھاگنا چاہتے۔ تو رہی آزادی کی بات، ہم آزاد جی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے لاہور میں بھی ایسا ہی کہ ایک ہمارے بچی پر پاس تشدد کا واقعہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی یہ دن بہ دن جو ہے وہ انتہا پسندی یا تشدد پسندی عام رویوں میں تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ اس کے لیے اگر اقدامات نہ کیے گئے تو پھر تو بہت مشکل ہو گیا۔ اس کے لیے یہ صاحب جو فکر ہیں یہ سوچتے نہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ سر، آپ کے ملک میں یعنی کہ پاکستان کے اندر آپ نے این جی او سیکٹر کو آلریڈی اتنا مفلوج کر دیا۔ بہت سارے ایسے ادارے تھے جو چائلڈ پروٹیکشن پہ، چائلڈ لیبر پہ اور دیگر اس طرح کے ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ اب آپ نے پاکستان میں تو یہ سارے سیکٹرز کو کر دیا ہے بند۔ حکومت آپ کی اس قابل ہے نہیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ سکے اور ان مسائل کے اوپر وہ کام کر سکے۔ تو مجھ جیسے آپ جیسے لوگ بہت ہیں جو اس طرح کے ظلم کو ظلم تو کہتے ہیں، لیکن آپ کو کئی لوگ ایسے بھی ملیں گے وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا ہے، میری کون سی بیٹی ہے، میرا کون سا وہ رشتے دار ہے۔ اب فورس کنورژن دیکھ لیں، اب 295 سے دیکھ لیں، مطلب اس طرح کے واقعات سے کون بچا ہے؟ کل کو آج نہیں تو کل میں ٹارگٹ ہوں گا، میرا بھائی ٹارگٹ ہوگا، میری بیٹی ٹارگٹ ہوگی۔ تو جب میرے ساتھ ہوگا پھر مجھے ریئلائز ہوگا کہ ہاں یہ معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمیں اجتماعی طور پر ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور بحیثیت ایک قوم نہ کہ ایک ہجوم، ہمیں بحیثیت ایک قوم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور ان مسائل کو نہ صرف ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے بلکہ یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ان مسائل کے اوپر عملی طور پر کچھ اقدامات اٹھائے جانے چاہیے۔ جیسا کہ سوشل جسٹس جو ہے ساری اس پہ سوسائٹی پہ اثر انداز ہوتی ہے کہ اگر آپ کو جو سماج میں ایک جسٹس انصاف ملتا ہے، اور اس کے بعد چائلڈ پروٹیکشن ہے، اس دو میں کافی ساری کام کر رہی ہیں، این جی اوز بھی کر رہی ہیں، لیکن کچھ رزلٹ کچھ نظر نہیں آتا کہ کس طرح سے، کیونکہ ایک اور بھی کہنے کی بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت 2 حکومتیں بھی کام کرتی ہیں۔ عموماً کہا جاتا ہے ایک عدلیہ ہے اور ایک حکومت ہے، جن میں آپس میں ایک کافی دیر سے کشمکش چلی آ رہی ہے۔ تو یہ کیسے پھر چائلڈ پروٹیکشن بھی کام کر رہی ہے، جسٹس بھی، سوشل جسٹس بھی کام کر رہا ہے؟ سر، سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن کاغذوں کی حد تک ہو رہا ہے، عملی طور پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا 11 اگست کو آپ بہت سارے کچھ نامے کرسچنس کو، ہندوؤں سکھوں کو اکٹھا کریں گے اور ان کو ایمان میں بٹھا کے ان کے ساتھ تصویریں کھنچوا کے آپ دنیا کو بتائیں گے کہ ہاں ہمارے یہاں تو بڑا محبت، امن، بھائی چارہ ہے، لیکن وہ کاغذوں اور تصویروں کی حد تک تو ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ اب بازار میں کرسچن کو ریڑھی لگا کے تو مجھے دکھائے، کیا اس کے ہاتھ سے کوئی کھائے گا؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا، لیکن وہ انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔
اس کے علاوہ اسے انسان نہیں تصور کیا جاتا. آپ یہ تو تصور کرتے کہ اذان ہو رہی ہے تو آپ اپنی دعا بند کر دیں, لیکن آپ دوسرے کے عقائد کی تصدیق کرتے ہیں, پھر ان کے اوپر حملہ بھی کرتے ہیں. تو آپ کو یہ تو چاہیے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یورپ میں جائیں, وہاں پہ آپ قرآن اٹھائیں اور لوگوں کو جا کے آپ پریچ کریں. یو لائک ٹو پریچ دا قرآن in Western world, you like to preach and sell the Quran and Islamic literature in America and in Europe. But in regards of that, you don't want to see any single, non-Muslim in your own state. تو پرابلم یہ ہے سر کہ جس طرح آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے دوسروں کو کہتے ہیں آپ کی کتاب بدل چکی ہے, آپ کو جب کوئی یہ کہے کہ آپ کی کتاب بدل چکی ہے تو پھر آپ میں عدم برداشت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ایکول رائٹس نہیں ہے. میں تو مولانا فضل الرحمان کو یہاں پہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں آپ کی توسط سے, وہ سامنے آئے اور مجھے بتائے کہ بائبل بدل چکی ہے. اگر اس نے نہ ثابت کیا تو پھر وہ تیار ہو کہ وہ اپنے آپ کو کیا سزا دینا چاہتا ہے. لیکن میں اس کو ثابت کر کے دے سکتا ہوں کہ بائبل بدلتی نہیں اور اس کی تصدیق قرآن کرتی ہے, حالانکہ بائبل کو کسی تصدیق کی ضرورت نہیں. سو مسئلہ یہ ہے سر کہ ہمیں اس معاشرے میں جسٹس کی جب بات کرتے ہیں, حکومت کی بات کرتے ہیں, عدلیہ کی بات کرتے ہیں, ساری باتیں ایک جگہ پہ آتی ہیں, رائٹس, ایکول رائٹس اینڈ ایکول اپرچونٹی. میں ایک اکثر بات کرتا ہوں جب آپ یورپ دوسرے ممالک میں اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں تو اسلاموفوبیا کس طرح نہ ہو, کس طریقے سے نہ ہو. آپ آتے ہو یورپین یا ممالک میں, آپ ان کی نہ پالیسی نہ ان کی لاز پر عمل کرتے ہو, آپ وہی ساری جو پاکستانی یا دوسرے عرب ممالک یا وہی ایکٹیویٹیز یہاں لے آتے ہو. یہاں کہتے ہو کہ شرعی جو عدالتیں ہوں, نظام ایسا ہو, یا اسی طرح ہم سڑکوں پہ یا وائٹ ہاؤس میں جا کے نماز ادا کریں, یا اس طرح کی آپ نہ ڈریس کو کرتے ہو وہی فالو کرتے ہو, یا آپ ایسا کرتے ہو کہ دوسروں کو کہتے ہو کہ جو آپ مسلمان ہو جاؤ کیونکہ آپ تو بہت اچھے ہو, آپ تو بہت اچھے ہو اس لیے آپ اسلام قبول کر لو. مطلب یہاں بھی آ کے, یورپ میں بھی آ کے تو ظاہر ہے پھر اسلاموفوبیا تو ہوتا ہی ہے. ہمیں گیو اینڈ ٹیک سے ہی کرنا ہے. اس وقت بہت اچھا ضرورت ہے پوری دنیا میں امن, سلامتی, بھائی چارے کی. تو میں چاہوں گا کہ آپ کیا پیغام کیا دینا چاہ رہے ہو کہ آپ کیا ہونا چاہیے کہ اکثریت کے لوگ اسی پرانی ڈگر پر آئیں واپس جو کسی وقت بھائی چارے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ایک دکھ سکھ میں شامل ہوتے تھے. جی سب سے پہلے تو سر میں آپ کی وجہ سے دوبارہ تمام کرسچن کمیونٹی کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. I would like to request the entire Christian community through you that on 11 August we are going to have a peaceful protest in front of the National Press Club of Islamabad, and from there we will march towards D Chowk in front of the Parliament House of Islamabad. So we are just going to highlight the main concerns, the issues, the problems that we are facing, and we would like to let the world know. We would like to let the entire world know what things are going on in Pakistan. And unfortunately, nobody is talking about that. Or church leadership is sleeping, or political leadership is sleeping, or media is not talking about such concerns. So therefore, the Dutch Parliament, the European Parliament, the United Nations, and the rest of the Western world should know what things are going on in Pakistan and in India. We are going to make a peaceful protest. We will have different kind of hoodies and banners in our hands, and we will write down different things like stop misuse of 295C against Christians, stop Christianophobia in Pakistan, stop minorities genociding in Pakistan, and we will talk about stop forced conversion in Pakistan. And as we observe that since last couple of years, I'm on my behalf working in tribal areas for the rights of Christian community. So I am very much hopeful that this rally, this protest will bring a revival and change. And as you asked that, what is my suggestion? So I think ہم اگر چاہتے ہیں کہ عدم برداشت پیدا ہو تو اس میں ہماری مذہبی جو
ہمارے اکابرین ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ جہاں یہ سکھاتے ہیں کہ اسلام میں جہاد ہے، وہ جگہ یہ سکھاتے ہیں کہ ان کو تب تک مارو جب تک وہ اسلام نہ قبول کر لے، ان کو یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ان کو یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر کرسچنس کے ساتھ کس قسم کے معاہدے کیے تھے، اور وہ کون تھے جو کربلا سے شام تک اسلام میں ان کی نواسیوں کو پردہ دیتے رہے. کون تھے وہاب، کون تھے جان، کون تھے دانیل، کون تھا وہ شخص جس نے اپنی بیوی کی چادر کو اتارا اور بی بی زینب کے سر پہ رکھا. سو ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کو بتانے کی. ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم نفرت کو جو ہے لوگوں کو بتائیں. اور انفارچونیٹلی ہر جمعے کے خطبے میں آپ کو یہاں پہ یہی چیز نظر آئے گی. نفرت سے نفرت ختم نہیں ہوتی، بدی سے بدی نہیں ختم ہوتی. اگر آپ نے بدی کو ختم کرنا ہے تو نیکی کے ذریعے آپ غالب آ سکتے ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہم اس ملک میں اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے تو پھر سب کو ایکول رائٹ دیں اور سب کے عقائد کی عزت کریں. جہاں آپ کی 5 وقت کی اذان سے کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا، وہاں ایک دن کی 2 یا 1.5 گھنٹے کی عبادت سے آپ کو بھی ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. اور جاتے جاتے میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتے، معاشی طور پر بدحالی کا شکار رہتے ہیں جہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ ظلم و جبر ہوں، جہاں نفرتیں ہوں، جہاں مذہبی تشدد پسندی ہو. وہ ملک دن بہ دن بدحالی کا شکار رہتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، جیو اور جینے کی پالیسی پہ کار فرما رہنا چاہیے. بہت شکریہ ریورنڈ عرفان جیمز صاحب. اگر کوئی آپ کے ذہن میں ایسی بات رہ گئی ہے تو اجازت ہے، ادروائز ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. جی میں بس آپ کی توسط سے پھر سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی بہن بھائی ہیں اور ہمارے جتنے دوست اس پروگرام کو پاکستان میں دیکھیں گے، گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ 11 اگست کو کھڑے ہوں. یہ کسی فرد واحد کی آواز نہیں ہے، یہ پوری قوم کی آواز ہے، پوری قوم کے حقوق کی اور ہماری قوم کے مستقبل کی آواز ہے. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ ناظرین. امید ہے آج کا تبصرہ اور آج کا حالات حاضرہ پر جتنی گفتگو ہوئی آپ کو ضرور پسند ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اور جتنے بھی لبرل قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں، کسی بھی کمیونٹی کے، وہ امن کے لیے سامنے ہیں. بہت شکریہ. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو.